اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ آن لائن ویڈیو لیکچر سیریز میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک تو ہے نا؟ چلیے، لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 14 حقائق نمبر 3 کا اجمالی جائزہ لیا تھا، تو یہ سبق مکمل چونکہ نہیں ہوا تھا تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا بہت آپ کو یاد دلا دیں کہ ایک گاؤں تھا، وہاں پہ کوئی پارسا شخص رہتا تھا اور یہ ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہا کرتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ ایک بار دوسرے ملک کا ایک آدمی جو ہے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد، تھکاوٹ دور کرنے کے بعد، جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اتنے میں یہ شخص اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ اس شہر کے لوگ کیسے ہیں۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں تو ہم اپنی آراء رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، یا پھر ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، طور طریقہ، آداب و اطوار، ادب، معاشرت، سماجی حیت و حیثیت، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ اجنبی شخص بھی اس شخص سے بولتا ہے، بزرگ سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے یہاں کے لوگ کس قسم کے ہیں۔ چنانچہ اجنبی شخص کو یہ بزرگ جواب دیتا ہے کہ قبل اس کے کہ بزرگ اسے کوئی جواب دے دے، بزرگ ہی اس سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اجنبی شخص جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی کمینے ہیں، نکمے ہیں، بد اخلاق ہیں، نالائق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ بزرگ بھی انہیں یہی کہتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ یہاں بھی ملیں گے۔ اتنے میں یہ شخص سن کے جب رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اجنبی شخص، یعنی کہ ایک اور اجنبی شخص اس نیک و صالح انسان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سلام و دعا کے بعد باتیں یہاں وہاں کی ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں پھر یہ شخص یہی بات پوچھ لیتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ بزرگ انہیں ان سوال کا جواب دے، اسے پوچھ لیتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جہاں سے آئے ہو وہاں کے لوگ، وہاں کے نواحی علاقوں میں رہنے والے لوگ، وہاں کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگ کس قسم کے ہیں، کیسے ہیں۔ تو یہ بھی انہیں کہتا ہے، یہ پارسا شخص ان سے دریافت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ واپس جواب دیتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی لائق ہیں، با اخلاق ہیں، نیک اور صالح ہیں۔ چنانچہ بزرگ اس سے کہتا ہے پس یہاں بھی آپ کو ویسے ہی لوگ ملیں گے۔ یہ سن کر، یہ جواب سن کر شخص خوش ہو جاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 108 پہ، تو یہ بچا جو آخری پیراگراف ہے ہم اسے مکمل کر لیں گے، اس کے بعد پورے سبق کا ایک خلاصہ کر لیں گے۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 108 پر۔ وہاں پہلے ہم اس کی کردخوانی کر لیتے ہیں۔ وہاں اس پارسا شخص کا طالب بھی بیٹھا تھا۔ اس نے عرض کی، پیر و مرشد، آپ نے پہلے شخص کو فرمایا کہ یہاں تمہیں کمینہ و منافق اور بد اخلاق لوگ ملیں گے۔ دوسرے شخص سے فرمایا، یہاں تمہیں نیک، موافق اور با اخلاق لوگ ملیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دانا مرشد نے جواب دیا،
اے عزیز، جو کچھ تم دنیا کو دو گے وہی واپس تمہارے پاس آئے گا۔ لوگوں کا برتاؤ خود اپنے برتاؤ کا رد عمل ہوتا ہے۔ لوگ فی الواقع اچھے یا برے نہیں ہوتے، ہمارا برتاؤ انہیں ایسا بنا دیتا ہے۔ اچھے برتاؤ سے وحشی درندے بھی رام ہوتے ہیں اور برے برتاؤ سے چونٹی بھی ایسا ڈنک مارتی ہے، برے برتاؤ سے چونٹی بھی ایسا ڈنک مارتی ہے کہ آدمی بل بلا اٹھتا ہے۔ تو یعنی اب دو قسم کے لوگ جب اس شخص کے پاس آ جاتے ہیں، اب یہی شخص جب دونوں لوگوں کو یعنی کہ دونوں افراد کو مختلف جواب دے دیتا ہے، اتنے میں اب یہ جب دونوں اشخاص جب واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس یعنی پارسی کے پاس، اس بزرگ شخص کے پاس، ایک صالح شخص کے پاس اب کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے اس کا ایک طالب علم بھی تھا، مرشد بھی تھا، اس کا متوالا اور چاہنے والا بھی تھا۔ چنانچہ یہ اب اس سے پوچھ لیتا ہے، حضرت آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پہلے شخص کو آپ نے بتا دیا کہ یہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کمینے ہیں، نکمے ہیں، برے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے شخص کو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں کے لوگ نیک ہیں، صالح ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ دوہرا معیار جو ہے کیوں اپنایا؟ تو یہ سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں اگر نکمے لوگ ہیں، منافق ہیں، بد اخلاق ہے، تو دوسرے شخص کو بھی یہی جواب دینا تھا کہ یہاں کے لوگ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، منافق ہیں، کمینے ہیں، نکمے ہیں وغیرہ۔ اگر یہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، موافق ہیں، با اخلاق ہیں، تو پہلے والے شخص کو آپ نے کیوں ایسا جواب نہیں دیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دونوں یعنی کہ ایک ہی جگہ رہنے والے افراد کے متعلق دو آرا رکھتے ہیں؟ چنانچہ یہ دانا مرشد جو ہے یہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اے میرے ہمدرد طالب علم، اے میرے ہم خیر خواہ، تو ہاں صحیح بات یہ ہے، حق تو یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، جو کچھ تم دنیا کو دو گے واپس تمہارے پاس وہی آئے گا۔ یعنی جو کچھ آپ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کرو گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے آپ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے افراد خانہ کے ساتھ جو برتاؤ کرو گے وہی برتاؤ آپ کو ضرور ملے گا۔ چنانچہ لوگوں کا برتاؤ خود اپنے عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم کوئی بال، فٹ بال دیوار پہ مارتے ہیں اور جتنی زور سے ہم بال کو دیوار کی اور پھینک دیتے ہیں اتنے ہی دم سے، اتنے ہی زوروں سے یہی بال واپس آ جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حقیقت یہ ہے کہ لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا جو برتاؤ، ہمارا جو ان کے ساتھ رہن سہن کا عمل دخل، اٹھنے بیٹھنے اور پیش آنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہی انسان کو اچھا یا پھر برا بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اچھے برتاؤ سے، پیار و محبت سے وحشی درندے ہوں تو وہ بھی آپ کے غلام بن جائیں گے، اور برے برتاؤ سے چونٹی جو ایک معمولی سے رینگتی ہوئی چلی جاتی ہیں تو یہ چونٹی بھی ڈنک مار کے انسان کو بلبلا اٹھے گی،
پریشان کرے گی۔ تو یہی ماننا ہے ان کا کہ جو کچھ بھی آپ دنیا کو دو گے ویسا ہی آپ کو ملے گا، اور ہم سب اس حقیقت سے بالکل آشکارا ہیں کہ ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، جیسا بھی ہم دنیا کے انسانوں کے ساتھ، دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو بھی برتاؤ ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمیں آگے چل کر ملے گا۔ لہٰذا اس سارے سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم نواؤں کے ساتھ، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ صحیح، نیک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، تاکہ ہم میں بھی اور ہمارے ساتھ بھی نیک، صالح اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک بات پھر بتا دیں گے کہ آج کا یہ سبق جو ہے مکمل یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ الفاظ یہاں مشکل ہیں جن کے معنی ہمیں آپ کے لیے دہراؤں گا۔ پیر و مرشد کہیں گے ہم کسی روحانی پیشوا کو جس کو آپ نے اپنا پیر بنایا ہو، مرشد بنایا ہو، جو آپ کو صحیح راستہ دکھا دے۔ عزیز کہتے ہیں پیارے کو، برتاؤ سلوک کو کہا جاتا ہے۔ رد عمل یعنی کہ جوابی عمل، عمل اور رد عمل جس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو فی الواقع یعنی کہ حقیقت، دراصل، اسی طرح سے رام ہونا کہتے ہیں، تابعہ ہونا ہم ایسے بھی کہتے ہیں، بسا اوقات کشمیری میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بلبلا اٹھنا ہو گیا، تڑپانا، چوٹ پہنچانا، ڈنک پہنچانا، اور اسی طرح سے بلبلانا جو ہے اونٹ کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ یہ تھے کچھ ایسے الفاظ جن کے معنی یہاں پہ ضروری دہرانے تھے، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ الفاظ کے معنی دہرائیں۔ آپ سے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اجازت چاہیں گے، ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہباں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔